آمین والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإذا قیل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرور. آپ کو یاد ہوگا پچھلے جمعے کو منافقین کا ذکر چل رہا تھا اور ان کے قلبی مرض کی بات قرآن کریم نے بیان فرمائی. اگلا اقدام ان کا ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی زمین پر فساد پیدا نہ کرو تو جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کے لیے کوشش کر رہے ہیں. جو شخص اپنے طریقے سے یا اپنے خیال کے مطابق اپنی رائے سے اصلاح کرنا چاہتا ہے اور اس کی رائے اللہ جل شانہ کے حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے مبارک کے خلاف ہوتی ہے تو ہر وہ رائے جو سیرت نبوی کے خلاف ہوتی ہے وہ ایک فساد پیدا کرتی ہے. ایک قاعدہ ہے انسان چیزیں بناتا ہے. ایک مکان بنایا گیا اس میں کھڑکیاں بھی ہیں روشن دان بھی ہیں دروازے بھی ہیں. اس کے اندر داخلے کے لیے دروازہ رکھا جاتا ہے. اب کوئی کہے کہ روشن دان میں بھی جگہ ہے میں سیڑھی لگا کر گھسٹا کر روشن دان سے داخل ہو جاؤں گا اور پھر اس سے نکل آؤں گا تو یہ فساد ہوگا مصیبت پیدا کرے گا صحیح طریقہ نہیں ہوگا. اب جس قادر مطلق نے کائنات بنائی ہے اس نے اس میں رہنے سہنے کے ہر کام کے
طریقے اور راستے مقرر فرمائے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت سے ارشاد فرما دیے ہیں، اور اسلام کا صرف زبانی فلسفہ ارشاد نہیں فرمایا گیا، بلکہ اللہ کریم نے ایسے لوگ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایسی مبارک جماعت عطا فرمائی جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اللہ کے احکام پر عمل کیا اور حضور نے تصدیق فرمائی۔ تو گویا زندگی کے سارے طور طریقے نہ صرف ارشاد فرما دیے گئے بلکہ عملی طور پر وہ معاشرہ تشکیل دے کر ایسے لوگ دکھا دیے گئے اور ایک اس پر سند بنا دی گئی کہ اس حکم کا یہ مفہوم ہے اور اس پر اس طرح سے عمل کیا جائے۔ اب کسی بھی معاملے میں جب ہم اپنی رائے استعمال کریں گے جو اس قانون کے خلاف ہوگی تو یقیناً وہ کوئی نہ کوئی خرابی، کوئی نہ کوئی تکلیف، کسی نہ کسی فساد کا سبب بنے گی۔ منافقین چونکہ دل سے ایمان نہیں رکھتے تھے اور بظاہر خود کو مسلمان کہلواتے تھے، لہذا عملی زندگی میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے رہنمائی لینے کی بجائے اپنی عقل سے، اپنے دماغ سے، اپنی سوچوں سے کام کا طریقہ متعین کرتے اور اس پر عمل کرتے۔ اور فرمایا جب ان سے کہا جائے کہ یہ جو طریقہ کار ہے تمہارا، اس سے تو روئے زمین پر فساد پیدا ہوگا۔ آج پھر ہمیں اپنے ارد گرد سے لے کر روئے زمین تک، جہاں تک ہماری معلومات ہم تک پہنچتی ہیں یا جہاں تک ہماری نگاہ کام کرتی ہے، ہر جگہ ہر طرف فساد نظر آتا ہے۔ اس فساد کا بنیادی سبب کیا ہے؟ لوگوں نے اپنی محدود عقل اور اپنی ناقص رائے پر عمل شروع کر دیا ہے اور ارشادات الہی کو اور ان ضابطوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا چھوڑ دیا ہے۔ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اسلام خدا کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے اور اللہ کی مخلوق اور انسانوں کے لیے ہے، اللہ کے بندوں کے لیے ہے، خواہ وہ کہیں بھی بستے۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے اللہ کا کہ ایمان کی دولت نصیب ہو، لیکن اگر کسی کو ایمان نصیب نہ ہو مگر وہ اپنے کام میں، اپنے کاروبار میں، اپنے زندگی کے طور طریقوں میں وہ طریقے اپنا لے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، تو دنیا میں دنیاوی خرابیوں سے وہ بڑی حد تک بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کسی کافر کو دوا دی جائے تو بیماری سے صحت یاب ہو جاتا ہے، پیاسا ہو تو پانی پیے تو پیاس بجھ جاتی ہے، اس پر جو اخروی نتیجہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے یا نہیں، وہ الگ ہے، لیکن دنیا میں اسے اس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آج ہمارے ہاں یہ سوال بھی ہے کہ مغربی ممالک جو ہیں وہ کافر بھی ہیں، اسلام کا انکار بھی کرتے ہیں، اسلامی شعار کے خلاف کرتے ہیں، بڑی بے حیائی ہے، بڑا سب کچھ ہے، لیکن وہ ہم سے طاقتور ہیں، وہ ہم سے مال و دولت میں آگے ہیں، ہم سے قوت اور طاقت میں آگے ہیں، ہم پر روز چڑھائی کر رہے ہیں، ہمیں روز مار رہے ہیں۔ کبھی ہم سوچیں تو مغرب کا عروج کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مغرب بہت پیچھے تھا، بلکہ جب بغداد میں
پختہ گلیاں تھیں، پیرس میں گھٹنوں گھٹنوں کیچڑ ہوا کرتا تھا گلیاں، اور جب مسلمان دنیا کو تہذیب آشنا کر رہے تھے، مغرب تاریکی میں، جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور وحشیانہ زندگی بسر کرتا تھا، بلکہ امریکہ وغیرہ کو تو اس عہد کی وائلڈ ویسٹ کہا جاتا تھا، یعنی 2 دفعہ وائلڈ، وحشی مغرب۔ اور یورپ میں لوگوں کو مکان تک بنانا نہیں آتا تھا، انہیں تاریخ میں دا کیو مین لکھا گیا ہے، غاروں میں رہنے والے لوگ۔ اسلام نے جب ایک تھوڑے سے عرصے میں اگلے دن اہل مغرب ہی کی بات سن رہا تھا، مغربی مفکرین ہی کی بات سن رہا تھا، جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی صفات کے بارے کہہ رہے تھے کہ اس بات کا اقرار مغرب کے کفار بھی کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے صرف 23 برسوں میں پوری انسانیت کا ماحول تبدیل کر کے رکھ دیا اور پوری دنیا کے انسانوں کو ایک نئے راستے پر چلا دیا، یعنی پوری انسانیت کو بدل دیا، اور اتنے تھوڑے عرصے میں، صرف 23 برسوں میں یہ کام مکمل ہوا۔ اہل مغرب نے سر جوڑ کر یہ سوچنا شروع کیا کہ اسلام اتنے تھوڑے عرصے میں کس طرح پھیل گیا اور کیوں اتنے لوگ جوک در جوک اس میں شامل ہو گئے، اور لوگوں کو اس سے کیا ملا۔ وہ ایمان تو نہ لائے اور انہیں ایمان تو نصیب نہ ہوا، بعض خوش نصیبوں کو جنہیں نصیب ہوا، جن اکثریت کو نہ ہوا، لیکن انہوں نے وہ چیزیں تلاش کی کہ مسلمان جب بات کرتے تھے تو وہ بات پکی ہوتی تھی، اس پر 2 رائے نہیں ہوتی تھی، کسی کو یہ شبہ نہیں ہوتا تھا کہ مسلمان نے بات کی ہے شاید غلط کہہ گیا۔ جب چیز بیچتے اور خریدتے تھے تو ناپ تول بھی پورا ہوتا تھا اور اس کی کوالٹی بھی جیسی وہ بتاتے تھے ویسی ہوتی تھی۔ اس طرح کے کردار میں جو چیزیں تھیں، اب جہاں مسلمان جاتے وہاں کی انسانیت ظلم سے پسی ہوئی ہوتی، طاقتور کا اپنا قانون ہوتا اور کمزور کو سارے دکھ برداشت کرنا پڑتے تھے، لیکن جب انہیں برابری کی سطح پر اسلام حقوق دیتا، ان کا تحفظ کرتا اور یہ تقاضا بھی نہ کرتا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، نہیں، انسانی حقوق تمام انسانوں کے لیے ہے، زندہ رہنے کا سب کو حق ہے، وہ کلمہ پڑھتے ہیں یا نہیں، ان سب کی اولادوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے، علاج معالجے کا حق سب کو ہے، روزگار کے حقوق اور روزی کے وسائل سب کا حق ہے۔ تو جب لوگ یہ کردار دیکھتے تو وہ از خود اسلام کی طرف کھنچے چلے آتے اور کلمہ شریف پڑھتے چلے جاتے۔ اہل مغرب نے ان اعمال کو اس طرح اپنایا کہ آج بھی جب ہم اپنا حال دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، ایک ہمارے سیاستدانوں کا معروف جملہ ہے کہ جی یہ خاص سپریم کورٹ اعلیٰ عدالت عالیہ فیصلہ کرے تو کہتے ہیں یہ کیس کا فیصلہ نہیں ہے، بریف کیس کا فیصلہ، یعنی نوٹوں کا بریف کیس دیا گیا اور یہ فیصلہ لکھوایا۔ جبکہ مغرب میں آج بھی ہم سے ہزاروں گنا بہتر انصاف کرتی ہیں عدالتیں، وہ اپنے قاعدے سے کرتی ہیں، لیکن انہیں کوئی سفارش یا کوئی رشوت متاثر نہیں کرتی۔ یہ بات انہوں نے کہاں سے لی؟ اس فیصلہ سے۔ یورپ میں آپ ایک چیز خریدتے ہیں، چیزیں دکانوں پہ لگی ہوتی ہیں شو کیسز میں دکھانے کے لیے، آپ کو ایک چیز پسند آئی، آپ نے کہا جی مجھے یہ چاہیے، وہ کہتے ہیں جی اس کا ہم ٹیگ آپ کو دیتے ہیں، بند پڑی ہے، وہ دیتے ہیں یہ دکھانے کے لیے رکھا ہے نمونہ، وہ آپ کو ایک لفافہ تھما دیتے۔ آپ نے ایک سویٹر خریدا، کوٹ خریدا، گھر جا کر کھولا
تو اس میں کوئی نقص نکل آیا، کوئی بٹن ٹوٹا ہوا ہے یا کہیں سے پھٹا ہوا ہے یا کوئی پیکنگ میں اس میں کوئی نقص آ گیا، تو آپ ایک ٹیلی فون کرتے ہیں دکان پر، میں نے یہ میرے پاس آپ کی رسید کا یہ نمبر ہے، میں نے وہاں آپ سے کوٹ خریدا یا سویٹر خریدا، اور گھر آ کے آپ نے مجھے پیک دے دیا، گھر آ کے کھولا اس میں یہ خرابی ہے۔ اب یہ دکاندار کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرا اور صحیح دے، اپنا آدمی بھیجے اور آپ کے گھر سے جو خراب ہے وہ اٹھا لے اور صحیح والا دے جائے۔ ہمارے ہاں آپ دکان سے خرید کر نکلے، باہر آ کے دیکھا یہ چیز تو واپس، وہ کہتے ہیں آپ ہمارے یہاں کب آئے تھے؟ میں تو آپ کو نہیں پہچانتا۔ رسید پر لکھا ہوا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس نہ ہوگا، خواہ جو کچھ آپ خرید چکے ہیں۔ ہم نے لکھ کر رکھا ہوا ہوتا ہے رسیدوں پر، جو رسید دکاندار دیتا ہے وہ کہتا ہے رسید دیکھ لو بھائی، خریدے ہوئے مال آپ نے خرید لیا، بس ٹھیک۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے تو غلے کا ایک ڈھیر تھا، اور گندم میں جب ہم گندم برداشت کرتے ہیں کاشتکار تو عموماً اسے صاف کرتے وقت ایک حد تک اس میں مٹی اور خاک آ جاتی ہے، تو اکثر اسے پانی سے گزار دیا جاتا ہے، تو مٹی پانی میں حل ہو جاتی ہے اور دانے الگ ہو جاتے ہیں اور بالکل صاف ہو جاتی ہے، نکھر جاتے ہیں اور مٹی نکل جاتی ہے، تو خشک ہو جاتے ہیں، اس میں زیادہ تو بھگویا نہیں جاتا، ایک دفعہ پانی گزارا جاتا ہے، مٹی اس میں حل ہو کر نکل جاتی ہے۔ تو بازار میں گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا جو پانی سے ایک دفعہ گزاری گئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے ہوئے دستے مبارک اس کے اندر ڈالا، اندر ایک حد تک تراوت موجود تھی، اوپر سارے دانے خشک تھے لیکن اندر تھوڑی سی تراوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکاندار سے فرمایا کہ گاہک کو بتانا کہ ہاتھ ڈال کر دیکھ لے اندر ذرا نمی اس میں موجود ہے، یہ نہ ہو کہ باہر کے خشک دانے دیکھ کر جائے اور گھر جا کر دیکھے تو آدھے اس میں گیلے بھی ہیں اور آدھے خشک ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آئے تو اسے یہ بتا دینا کہ اسے صاف کیا گیا اور اس کے اندر نمی بھی ہے، پھر وہ پسند کر کے خرید۔ ہٹلر نے جب پوری دنیا کو تیر و بالا کر کے رکھ دیا اور انگریزوں کو اس نے اس قدر مارا کہ شاید ہی لندن کا کوئی مکان ثابت رہا ہو، لندن کی پوری آبادی جو زیر زمین ریلوے بنا ہوا ہے لندن میں، اس میں پناہ گزین ہو گئی تھی، زیر زمین چلی گئی تھی، اور غالباً ہزار جہازوں کا فلیٹ آتا تھا جو شہر پہ بمباری کرتا تھا۔ اس عالم میں انگریزوں نے مسٹر چرچل کو وزیر اعظم بنایا، تو اس سے کسی نے کہا کہ تمہیں امید ہے ہم بچ جائیں گے؟ تم جو اس حال میں وزارت عظمیٰ سنبھال رہے ہو یہ تو کوئی بچنے کی امید نہیں۔ تو چرچل کا یہ عجیب جملہ ہے، اس نے کہا کیا مجھے تم یہ بتا سکتے ہو کہ ہماری عدالتیں انصاف کرتی ہیں؟ ہاں، اس نے کہا بالکل ہماری عدالتوں میں انصاف ہوتا ہے۔ اس نے کہا جب تک ہم انصاف کرتے ہیں تب تک ہمیں کوئی مٹا نہیں سکتا۔ لیکن یہ طریقہ انہیں سکھایا کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امریکہ کے صدر کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا، ایک وکیل کو جج مقرر کر دیا گیا، اور ہم نے یہاں بھی ٹیلی ویژن پر دیکھا کہ 4 گھنٹے وہ جرا کرتا رہا اور امریکی صدر بیٹھا جواب دیتا رہا، ایک عام عدالتی لوہے کی کرسی پر بیٹھا تھا جواب دے رہا تھا۔ تو ایک دوست مجھ سے کہنے لگا کہ امریکہ ابھی برباد نہیں ہوا، ابھی یہ وقت لے گا۔ میں نے کہا تم نے کہاں سے دیکھا؟ کہنے لگا دیکھو، جہاں انصاف کا یہ عالم ہے کہ صدر پر قوم کو اعتراض ہے اور ایک وکیل کو جج بنا دیا گیا اور وہ 4 گھنٹے امریکہ جیسے ملک کے صدر پر بحث اور جرا کر رہا ہے اور وہ لوہے کی کرسی پر بیٹھا جواب دے رہا ہے، جب تک یہ اصول ان کے پاس ہیں یہ جلدی برباد نہیں ہوں گے۔ ہم جو غلط کرتے ہیں ہم اس کے لیے تعویلیں گھڑتے ہیں۔
اور ہم نے جواز پیدا کر رکھے ہیں، جو مسجد میں گولی چلاتا ہے اس سے آپ علیحدگی میں پوچھیں گے تم نے نمازیوں کو کیوں مار دیا، تو اس کے اپنے پاس جواز ہے، میری یہ وجہ تھی، میرا یہ وجہ تھی، میں نے اس لیے کیا، میرے ساتھ یہ ظلم ہوا۔ تو تمہارے ساتھ ظلم ہوا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم دوسروں پر ظلم کرنے لگو، اپنے ظلم کا مداوع تو کرو، لیکن آپ پر ظلم ہوا تو اس بات کی سند تو نہیں ہے کہ آپ کو اجازت مل گئی کہ اب آپ دوسروں پر ظلم کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ حال جو ہے کہ گناہ اور خلاف ارشاد نبوی کام کیا جائے پھر اس کی تعویلیں گھڑی جائیں، یہ منافقوں کا کردار ہے۔ فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، یہ کام جو تم کرنے چلے ہو اس سے تو روئے زمین پر فساد پیدا ہوگا، تو کہتے کیا ہیں قالوا انما نحن مصلحون، بھئی ہم تو بہتری کے لیے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون، یاد رکھو یقیناً یہی لوگ فساد پیدا کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور ہی نہیں ہے، ان کا اپنا شعور مسخ ہو چکا ہے، نفاق کی وجہ سے ان کی سمجھ جواب دے گئی ہے۔ اور پھر جب ان سے کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، بھئی اس طرح سے ایمان لاؤ جس طرح سے تمہارے ارد گرد کے دوسرے لوگ ایمان لائیں، ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے، وہ عقیدہ اختیار کرو جو صحابہ کرام کا ہے، وہ کردار اختیار کرو جو ان کا ہے۔ تو گویا یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ قرآن کے معیاری مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کا کردار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مفہوم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کردار ہے۔ اب اگر کوئی گرامر کی روح سے اور منطق کا زور لگا کر اور صرف و نحو کا زور لگا کر مختلف معنی گھڑنا چاہے تو وہ مردود ہوں گے۔ پوچھا یہ جائے گا کہ جو مفہوم اس آیت کریمہ کا آپ بتا رہے ہیں یا جو اس حدیث مبارکہ سے نتیجہ آپ اخذ کر رہے ہیں، کیا صحابہ کرام نے یہی سمجھا تھا؟ اور صرف اس ایک سوال پر سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ صرف یہ ایک ایسی سند ہے کہ اگر اس پہ سارے لوگ متفق ہو جائے تو سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی اختلاف رہتا ہے تو وہ رہتا ہے جو باعث برکت ہوتا ہے، یعنی اس بات کے 2 4 5 مثبت پہلو ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو پہلو بھی لیا مثبت لیا۔ مثلا اختلاف صحابہ کس طرح کا ہے؟ اسے مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے۔ مشاجرہ شجر سے بنا ہے، یعنی جس طرح درخت کی شاخیں ایک دوسرے میں الجھتی ہیں تو اور گھنی ہو جاتی ہیں اور سایہ گھنا ہو جاتا ہے، صحابہ کرام کے اختلافات نے امت کے لیے سایہ گھنا کر دیا۔ کیا اختلافات کیسے تھے؟ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے پلٹے تو حکم دیا کہ عصر کی نماز جو ہے وہ بنو قریظہ پہنچ کر پڑھو۔ صحابہ کرام چل دیے اس طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے۔ اب راستے میں عصر کا وقت ہو گیا تو بعض کی رائے یہ ہوئی کہ حضور کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ جلدی پہنچو، نماز تو وہاں پہنچ کر بھی پڑھنی ہے، تو نماز کو مؤخر کیوں کیا جائے؟ اتنا ہی وقت وہاں جا کر نماز کو دینا، کیوں نہیں یہاں پڑھ لی جائے؟ لہٰذا ہم یہاں نماز پڑھیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، تو بڑی واضح بات ہے، آپ نے فرمایا کہ وہاں پہنچ کر نماز پڑھو، بات ختم ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے وہاں پہنچ کر نماز پڑھی، پھر حضور تشریف لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی گئی، حضور یہ اختلاف ہو گیا، آپ نے سکوت فرمایا، آپ نے کسی پر کوئی اعتراض نہیں کہ بات کے دونوں پہلو سامنے آ گئے تھے، تعمیل ارشاد میں بھی تاخیر نہیں ہوئی،
انہوں نے وہاں ادا کر لی، انہوں نے وہاں ادا کر لی۔ تو بات کے دونوں پہ دو رخ سامنے آ گئے ارشاد نبوی، لیکن دونوں مثبت ہیں کہ تعمیل ارشاد بھی ہو گئی، نماز بھی ادا ہو گئی۔ اس لیے انہیں مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے۔ تو جب انہیں کہا جائے کہ بھئی اس طرح مانو، آج ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو عقیدے ہیں، ایک چھوٹی سی بات آپ نوٹ کر لیجئے، آج ہم اذان کہنا شروع کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی ابتدا کہاں سے اور اذان ختم کہاں۔ اس کے پہلے ہم نے اتنا کچھ لگایا ہوا ہوتا ہے، اس کے آخر ہم اتنا کچھ لگا لیتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ اذان کہاں سے شروع اور کہاں ختم ہو گئی۔ کیا صحابہ کرام اس طرح اذان دیتے تھے؟ اس طرح اذان ہوتی تھی ادھر نبی؟ نہیں ہوتی تھی، اس پر ہم غلط کر رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس جواب یہ ہے کہ ہم درود ہی پڑھتے ہیں، کہ درود ضرور پڑھیں اور رات دن پڑھیں، لیکن درود شریف اذان کا حصہ تو نہیں، آپ اذان میں کیا داخل کرتے؟ درود شریف پڑھنے سے تو نہیں کوئی روک رہا، لیکن اذان کا حصہ تو نہیں۔ اذان تو وہی ہے جو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے دلوائی گئی اور سارے عہد صحابہ میں اور آج تک وہی آ رہی۔ تو اس طرح سے ہم عبادات میں اگر اضافے اور کمیاں بیشیاں کر رہے ہیں تو معاملات میں ہم کہاں پہنچے ہوں گے؟ ایک شخص ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگا کہ بھئی اللہ کا نام ہی ہے، تو اب میں چائے پی رہا ہوں تو اگر میں 2 کپ پی لیتا ہوں تو کیا حرج ہے ایک کی بجائے؟ اگر کوئی اذان کہتا ہے یا اگر کوئی جنازہ پڑھتا ہے پھر دعا مانگتا ہے، کچھ کر، یہ جو چیزیں ہیں اللہ اللہ ہی کرتا ہے، کرنے دو۔ میں نے کہا بھائی نہیں، اللہ کا نام ہی ہے فجر کی نماز۔ آپ 3 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، میں فارغ ہوں، آپ فجر کی 6 رکعت فرائض کی پڑھیں، کیا وہ ادا ہو جائے؟ نہ 2 سے کم ہوگی نہ 2 سے زیادہ، 2 ہی رکعت فرض کی پڑھیں گے فجر کی، اس لیے کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی پڑھنے کو۔ یہ دین ہے، یہ آپ کے ہوٹل کی چائے نہیں ہے، یہ دین ہے، اور اس میں وہی نیکی ہے جو حضور کے حکم کے مطابق ہو۔ اس سے کم کریں یا زیادہ کریں، دونوں طرح دین سے نکل جائے، نیکی نہیں ہے۔ تو غرض کیا ہے، باقی رکعت اگر فجر کی کوئی 4 فرض پڑھ لیتا ہے تو باقی رکعت میں بھی تو الحمد شریف ہی پڑھے گا، رکوع سجود ہی کرے گا، لیکن چاروں باطل ہو جائے گی۔ تو فرمایا جب انہیں کہا جائے کہ پھر دوسرے لوگوں کی طرح جو تمہارے ساتھ صحابہ کرام ہیں ان کی طرح ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، انہیں جو کہا جائے اسی پہ ہم عقل مند دانا لوگ ہیں، ہم بات کو پرکھتے ہیں، سوچتے سمجھتے ہیں۔ قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء، ان پاگلوں نے، بے وقوفوں نے جس طرح مان رکھا ہے اسی طرح مان لیں۔ فرمایا الا انہم هم السفهاء، یاد رکھو جس کا عقیدہ، جس کا عمل صحابہ کرام کے عمل و عقیدہ کے خلاف ہے وہ خود بے وقوف ہے۔ بے وقوف وہ ہے جو اس پاک باز جماعت سے اختلاف کیے پھرتا ہے، اس لیے بے وقوف ہے کہ جسے یہ نیکی سمجھ رہا ہے یہ اس کے لیے عذاب کا سبب اور گستاخی قرار پائے گی۔ ایک آدمی تو گناہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں اس پر سزا ہوتی ہے، ایک سمجھتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں اور اس پر جوتے پڑتے ہیں، تو کتنی بے وقوفی ہے۔ تو میں بے وقوف یہ ہیں کہ جو اپنی طرف سے عقل مند ہونے کا دعویٰ کر کے اپنی پسند کی تعبیریں گھڑ رہے ہیں، لیکن اس پر انہیں سزا ہوگی۔ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے، ان میں اتنی استعداد ہی نہیں رہی کہ اس بات کو جان سکیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ایمانداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں بالکل ہم مانتے ہیں، ہم ایمان لائے، ہم بالکل یقین رکھتے ہیں۔ یعنی جب کسی نیک آدمی سے، دیندار سے ملتے ہیں تو بڑی دینی باتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا دیندار ظاہر کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں اور اپنے ہمجولیوں سے الگ بیٹھتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں بھئی ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں،
انما نحن مستہزئون، انہیں تو ہم مذاق کر رہے تھے، انہیں بیوقوف بنا رہے تھے۔ بھلا یہ ملاؤں کی باتیں کچھ سننے کے لائق ہیں؟ یہ کوئی بندہ انہیں مانتا ہے؟ یا اس زمانے میں ان پرانی باتوں میں کیا رکھا ہے؟ ان پرانے رسوم و رواجات میں رکھا کیا ہے؟ ہم تو ان باتوں کو نہیں، ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ تو روشن خیال اور ترقی پسند ہیں، ہم تو بالکل زمانے کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ان سے تو ہم مذاق کر رہے تھے۔ فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ شان باری تعالیٰ سے بعید ہے مذاق کرنا۔ تو جب اس طرح کا کوئی لفظ اللہ کریم کی ذات کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اس طرح کی کوئی صفت اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، تو اس سے معنی بعید مراد ہوتا ہے۔ معنی بعید وہ ہوتا ہے جو نتیجہ ہوتا ہے۔ مثلا آپ کسی سے مذاق کرتے ہیں کہ جی بھائی میں نے آپ کو 10,000 انعام دے دیا اور آپ دیتے نہیں ہیں، تو اس میں اس کی سبکی بھی ہے کہ وقتی طور پر خوش ہوا، 50 بندوں کو بتا دیا، پھر اسے ملا بھی کچھ نہیں۔ یعنی نتیجہ تن محرومی حصے میں آتی ہے۔ تو جہاں فرمایا گیا اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ ان سے ایسا سلوک کرتا ہے کہ وہ محروم ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ خوش پھرتے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ پا لیا، لیکن نتیجہ تن محروم ہو جاتے ہیں۔ جب یہ استہزاء کا لفظ اللہ کی طرف، اللہ جل شانہ کی طرف بولا جائے گا تو معنی بعید مراد لیے جائیں گے۔ تو فرمایا اللہ ان سے مذاق فرماتا ہے، یعنی انہیں محروم کر دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور وہ اپنی گمراہی میں مزید سرگرداں رہتے ہیں اور بھٹکتے رہتے ہیں اور آگے سے آگے چلتے چلے جاتے ہیں، جو بالآخر ان پر اخروی تباہی کا سبب بنے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کیسے لوگ ہیں یہ؟ ایسے لوگ ہیں منافقین۔ اور نفاق کیا ہے؟ اللہ پناہ دے، کہتے رہنا میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتے رہنا، نمازیں پڑھتے رہنا، روزے رکھتے رہنا، حج ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، لیکن کردار کی اصلاح نہ کرنا، اور دنیاوی لالچ میں آ کر کردار میں برائیاں پیدا کر لینا، چند ٹکوں کے عوض جھوٹ بول دینا، چند سکے کمانے کے لیے دھوکہ دے دینا، کردار کی اصلاح نہ کرنا۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی اور بدلے میں ہدایت کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے ایسا سودا کر رکھا ہے، نتائج تو عملی زندگی پر ہوں گے۔ زبانی طور پر تو کوئی کہتا ہے میں نے زہر کھا لیا، تو کہنے سے نہیں مرتا، لیکن اگر کوئی یہ اعلان نہ بھی کرے، کہے نہیں بھی اور عملاً زہر کھا لے تو مر جائے گا۔ نتائج عمل پر مرتب ہوتے۔ تو ایسے بدبخت ہیں کہ انہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی کو اپنایا، گویا انہوں نے ایسا کاروبار کیا کہ ہدایت تو جیسے سکہ دیا جاتا ہے اس طرح خرچ کر دی اور گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ تجارت نہیں کبھی فائدہ نہ دے گی، اور نقصان کیا ہوگا کہ یہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بات اپنے ارشادات میں لکھتے ہیں کہ یہ دین میں جو نئی نئی رسومات ایجاد کی جاتی ہیں اور انہیں پھر عبادت سمجھا جاتا ہے، یہ ایسی بدبختی ہے جسے شریعت بدعت کہتی ہے۔ بدعت کیا ہے کہ کوئی نئی رسم آپ ایجاد کریں اور اسے عبادت قرار دیں، جسے اللہ نے عبادت قرار نہیں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار، آپ اسے عبادت سمجھتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ بدعت کی مصیبت یہ ہے کہ بندے کو توبہ نصیب نہیں ہوتی، یعنی جو گناہ کو گناہ سمجھ کر رہا ہے، ممکن ہے کسی وقت اسے احساس ندامت ہو جائے، لیکن ایک کر گناہ رہا ہے اور اسے سمجھ نیکی رہا ہے، تو نیکی سے توبہ وہ کب کرے گا، حالانکہ وہ نیکی ہے نہیں۔
وہ فرماتے ہیں بدعت کی ایک مصیبت یہ ہے کہ اس سے توبہ نصیب نہیں ہوتی، اور یہی بات یہاں قرآن حکیم نے فرما دی کہ وما کانوا مہتدین، یہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے، کیونکہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اسے یہ بھلا سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، اچھے سے توبہ کون کرے گا؟ جو سمجھتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے، وہ تو توبہ کرے، کبھی اسے احساس ہو سکتا ہے کہ میں اب نہ کروں، لیکن جو کچھ کرتا ہے اسے وہ اچھا اور بھلا اور نیکی بھی سمجھتا ہے، تو نیکی سے توبہ کون کرے گا؟ ہمارا بے حد تجارت ہو، ان کی یہ تجارت انہیں فائدہ نہیں دے گی، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ انہیں کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی ہو، رات کی تاریکی میں روشنی حاصل کرنے کے لیے اس نے آگ جلا دی ہو، اور جب وہ خوب روشن ہو جائے اور اس کا ارد گرد اس آگ نے روشن کر دیا اور ماحول نظر آنے لگا، اونچی نیچی جگہ دکھائی دینے لگی، گھاس جھاڑی نظر آنے لگی، کہاں پتھر پڑا ہے کہاں صاف جگہ ہے دکھائی دینے لگا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ اس کا سارا نور سلب کر لے، اللہ اس کی ساری روشنی سلب کر لے اور اسے تاریکیوں میں چھوڑ دے جس میں ہاتھ کو ہاتھ سے جھائی نہ دیتا۔ منافقین دعوی ایمان کرنے کے بعد کافرانہ کردار کے حامل لوگ، جنہوں نے دعوی ایمان کو صرف دنیاوی فائدے کے لیے اور مسلمانوں کی مردم شماری میں شامل ہونے کے لیے اختیار کر لیا، کردار وہی کافرانہ رہا اور عظمت الہی اور عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ارشادات عالی کا حق ادا نہ کر سکا، تو فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے تاریکی میں تو یہ لوگ بھٹک رہے تھے، پھر انہیں ایمان کی روشنی نصیب ہوئی، پھر جو کردار انہوں نے اپنایا وہ اس کا سبب بن گیا کہ اللہ نے وہ سلب کر لیا۔ ایک شخص مسلسل تاریکی میں رہ رہا ہو تو کسی حد تک اسے کچھ نہ کچھ سجائی دیتا رہتا ہے، لیکن تاریکی میں کسی کو آپ روشنی عطا کر دیں، بلب لگا دیں، آگ جلا دیں، روشن ہو جائے، پھر اچانک وہ روشنی بجھ جائے تو کچھ بھی سجائی نہیں دیتا۔ فرمایا انہوں نے ایمان کا اعلان کیا، اللہ نے ان کے سامنے روشنیاں بکھیر دی، انہوں نے کافرانہ کردار اپنایا اور وہ نور سلب ہو گیا۔ اب یہ ایسے اندھیرے میں جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، یہ نفع نقصان کی بات کیا سمجھیں گے، یہ بہتری اور بھلائی کو کیا جانیں گے؟ ان کا حال تو یہ ہو گیا جیسے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، جیسے ان کی زبان قوت گویائی کھو چکی ہو، گنگے ہو چکے ہوں، آنکھیں دید سے معروم ہو چکی ہوں اور کان سماعت سے معروم ہو چکے، تو گنگے بہرے اندھے ہو چکے ہیں، اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ فہم لا یرجعون، یہ واپس بھی نہیں آئیں گے، وہ استعداد بھی کھو چکے۔ یعنی رسومات کو نیکی سمجھنا یا اپنے عقل سے اٹکل پچو سے کام بنا کر اسے عبادت قرار دینے والے کو واپسی کا راستہ بھی بھول جاتا ہے۔ او کصیب من السماء، یہاں ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان برس پڑا ہو، موسلا دھار بارش ہو رہی ہو، فی ظلمات ورعد وبرق، اس نے ہر طرف تاریکی پھیلا دی، کچھ نظر نہ آتا ہو، اور اس میں بجلی کی گرج بھی ہو، چمک بھی ہو۔ یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت، اب یہ موت کے ڈر سے اور بجلی سے بچنے کے لیے ان کے پاس کیا ہے کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، یعنی بودے ہیلے کرتے ہیں۔ اب اگر کسی پر بجلی ہی گرتی ہے تو اس نے کانوں میں انگلیاں دے رکھی ہیں تو بھی تباہ کر دے گی، نہ دے رکھی ہیں تو یہ کوئی بچنے کا سبب تو نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا
کہ جس طرح کوئی بارش میں گر جائے جس میں بجلی کی گرج بھی ہو، چمک بھی ہو، ہر طرف کچھ سجھائی نہ دیتا ہو، تو یہ بچنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی پناہ میں نہیں آتے۔ اسلام جو اللہ نے ایک کلا بنا دیا اس کے اندر داخل نہیں ہوتے، سنت نبوی جو حفاظت کا سبب ہے اسے نہیں اپناتے، اپنا اٹکل پچو لگاتے ہیں کہ چلو بجلی کڑک رہی ہے کانوں میں انگلی دے لو۔ بھائی کانوں میں انگلی دینا تجھے کیا تحفظ عطا کرے گا؟ یعنی بودی تدبیریں کرتے ہیں کہ شاید اس طرح ہم موت سے بچ جائیں گے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بجلی چمکتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، 2-4 قدم چل لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، لیکن جب پھر تاریکی چھا جاتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی کبھی جب اللہ کے بندوں سے دوسرے صحابہ کرام سے کوئی بات سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے، تھوڑی سی چمک تھوڑی سی روشنی نظر آتی ہے، لیکن پھر جب اپنے ضمیر پہ جاتے ہیں پھر وہ اپنی بات، اپنے دوستوں کی بات، اپنی سوسائٹی اور اپنے ایک جو ان کا گٹھ جوڑ ہے اس کی بات نظر آتی ہے تو پھر اس روشنی پر چلنے سے رک جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کی قوت سنوائی بھی سلب کر لیتا، ان کی قوت بینائی بھی سلب کر لیتا، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جب تم اپنی قوت سماعت اور اپنی بصارت کی بھی توہین کر رہے، جب روشنی نظر آتی ہے تو اس روشنی سے چمک کیوں نہیں جاتے ہو؟ پھر اسے چھوڑتے کیوں؟ جب حق بات سنتے ہو تو اس حق بات کو اختیار کیوں نہیں کر لیتے، اسے چھوڑ کیوں دیتے ہو؟ فرمایا ایسے لوگوں کو ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسے گستاخ سے قوت گویائی اور قوت بصارت اور اس کی سماعت طلب کر لی جائے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ پھر وقت عطا کرتا ہے، فرصت عطا کرتا ہے، مہلت عطا کرتا ہے، اپنے احکام، اپنے ارشادات اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پہنچانے کا اہتمام فرماتا ہے۔ ایسے لوگ پیدا کرتا رہتا ہے جو سیدھی کھری سچی بات کہتے رہتے ہیں، پہنچاتے رہتے ہیں، بند نہیں کرتا لوگوں پر، کہ اس کا احسان ہے۔ فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ وہی پائے گا جو خلوص نیت سے حق کو قبول کرے گا اور اپنے کردار کو اس میں ڈھالنے کی اپنی پوری کوشش کرے گا۔ جو کمی رہ جاتی ہے بشری کمزوریوں کے سبب، اسے معاف کرنا اس رحیم و کریم کا کام ہے، لیکن مقدور بھر جتنا وہ کر سکتا ہے اتنی کوشش تو وہ کرے اس پر قائم رہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی۔ اب اس میں اگر کمی رہ گئی تو وہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن اگر کوئی شخص سرے سے کوشش ہی نہیں کرتا اور احکام کی توجیہات از خود اپنی طرف سے گھڑتا رہتا ہے، اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو ایسے لوگوں کا ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں نفاق جیسی بڑی مصیبت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ ایک ہوتا ہے کہ عقیدۃ منافق ہو جانا یا کافر ہو جانا، اللہ اس سے بھی پناہ میں رکھے۔ ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے میرا عقیدہ تو ٹھیک ہے تو عمل کا کیا خیر ہے، جب میں مسلمان ہوں تو بخشا جاؤں گا۔ میرے بھائی، کلمہ وہی مقبول ہوگا جو عمل میں تبدیلی کرنے کا سبب بنے۔ ایک شخص کہتا ہے میں نے کھانا کھا لیا اور کھاتا نہیں ہے تو کیا وہ بھوکا نہیں مرے گا؟ یہی عالم کلمے کا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اب اس پر عمل نہیں کرتے، کلمے نے جو ذمہ داریاں ہم پر لاد دی ہیں ان کو پورا نہیں کرتے، کلمہ طیبہ نے ہمارے لیے جو حدود و قیود مقرر کر دی ہیں ان کے اندر ہم نہیں رہتے، تو اللہ پناہ دے کہ پھر نتیجہ تو خراب ظاہر ہوگا۔ اپنی بھرپور صحیح کرنی چاہیے، عقائد و نظریات وہ ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے اور جو صحابہ کرام نے سمجھے ان پر عمل کیا، کردار وہ ہو جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور حضور کے سامنے صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا، پھر بشری کمزوریوں کی وجہ سے اس میں کوئی کمی رہ جائے تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن صرف نظر کر لینا اور توجہ ہی نہ کرنا اور پرواہ ہی نہ کرنا اللہ ایسے حال سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔